افتتاح ہو رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہاں سے وفات کرام کو یاد کریں۔ اسی مدرسے میں بہت پہلے ہم نے دارالقرآن کا آغاز کیا تھا اور 2-3 سال تفصیل کی پڑھائی بھی کی، لیکن اس کے بعد وہ ادارہ کسی طریقے سے بند کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلامیات کا آغاز اس سے پہلے سے شروع ہو گیا تھا اور پھر اسلامیات ابھی تک باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز دارالقرآن کے ذریعے بچوں کو حافظ بنایا جائے گا اور اس کی برکتیں ہم سب لوگ محسوس کریں گے۔ ہم لوگ جس دور میں ہیں الحمدللہ اس دور میں قرآن مقدس بالکل آسان طریقے سے کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ صرف قرآن مقدس ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معنی مفاہیم سمجھنے کے لیے دیگر کتابیں ہمارے سامنے دستیاب ہیں۔ ہم چاہیں تو بآسانی ان علوم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریے وہ دور جس دور میں قرآن مقدس کا نزول ہوا اور پتھروں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر قرآن مقدس کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، تو اس دور میں قرآن مقدس کو یاد کرنا اور اس کا حافظ بننا کتنا مشکل رہا ہوگا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر بھی قرآن مقدس کو یاد کیا۔ صحابہ کی تعداد تو 1.25 سے زائد ہے، ان میں بہت سے ایسے صحابہ تھے جو قرآن مقدس کے حافظ تھے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے جیسے قرآن مقدس کی آیتیں اترتی تھیں، آپ صحابہ کے سامنے اسے بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام اسے یاد کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ یہ سب حافظ قرآن تھے، اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام یہ قرآن مقدس کے حافظ تھے۔ ابتدائی اسلام میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں قرآن مقدس کو کتابی شکل نہیں دی۔ قرآن مقدس کی آیتیں اترتی تھی، رسول اللہ اسے تحریر فرما دی، جو ہے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تحریر فرما لے تو وہ لوگ لکھ لیں، لیکن ایک مکمل کتاب نہیں۔ حالانکہ قرآن مقدس کی مکمل آیتیں حضور کی ظاہری زندگی میں وصال مبارک سے 3 مہینے قبل ہی نازل ہو گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے تفسیر در منصور، اور انہی کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ آپ تحریر فرماتے ہیں ان دونوں کتابوں میں کہ قرآن مقدس کی جو آخری آیت ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت قرآن مقدس کی آخری آیت ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ جس دن عرفہ ہے اس دن یہ آیت، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ترجمے سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت۔ اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دین، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی پورا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نامکمل دین ہم نے تمہیں دیا، نہیں، یہ مکمل دین ہم نے، مکمل کتاب ہم نے تمہیں دی ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے جیسے شیعوں کا ایک طبقہ ہے، وہ قرآن مقدس کو مکمل کتاب نہیں مانتا ہے، وہ نامکمل کتاب مانتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن 30 پارہ نہیں، یہ 40 پارہ ہے، 10 پارہ صحابہ کرام نے چھپا لیا یا 10 پارہ ضائع ہو گیا، صرف 30 پارہ بچا تو اسے ترتیب دے دیا۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے۔ قرآن مقدس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی بھی قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کی آخری آیت وہ بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن بالکل مکمل ہے۔ لیکن ایک سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہوگا کہ قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی ہے تو یہ 30ویں پارے میں ہے، اور قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ 6ویں پارے میں ہے، تو آخر ایسا کیسے؟ جو پہلے آیتیں اتری وہ پہلے ہونی چاہیے، جو آخر میں ہوئی بالکل آخر میں ہونی چاہیے، تو یہ ترتیب آگے پیچھے کیسے ہے نا؟ تو آپ ذہن میں رکھیے یہ ترتیب توقیفی من جانب اللہ۔ قرآن مقدس پہلی مرتبہ حضور پہ نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلے کیا ہوا؟ آسمان دنیا پہ لوح محفوظ پہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے۔ تو لوح محفوظ پر جس طریقے سے قرآن مقدس لکھا ہوا ہے من جانب اللہ،
حضرت جبریل کو حکم ہوتا تھا، اے جبریل فلاں جگہ کی فلاں سورت کی فلاں آیت لے جاؤ میرے محبوب کی، تو حضرت جبریل جیسا موقع محل ہوتا تھا اللہ کے حکم کے مطابق وہ آیتیں لے کر حضور کے پاس آتے، اور حضور کی نگاہ اس قرآن کو دیکھ رہی تھی جو لوح محفوظ میں، اس قرآن کو دیکھ رہی تھی، تو حضور نے اسی لیے وہ آیتیں جہاں اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں لکھی ہیں، جب آپ صحابہ سے لکھواتے تھے تو وہیں پر لکھواتے تھے، وہیں پر لکھواتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے آیتیں حضرت جبریل الگ الگ جگہوں کی لے کے آتے تھے، تو جہاں جہاں کی لے کے آتے تو وہاں وہاں رسول اللہ لکھواتے تھے، جیسے سورہ بقرہ کی لے کے آئے تو سورہ بقرہ میں لکھواتے تھے، سورہ ناس کی لے کے آئے تو سورہ ناس میں لکھواتے تھے، سورہ جو بھی قرآن مقدس میں صورتیں 114 صورتیں ہیں ان میں جہاں جہاں سے حضرت جبریل لے کے آتے تو حضور وہاں وہاں لکھواتے تھے، کیونکہ حضور کی نگاہ اس قرآن کو بھی دیکھ رہی ہے، سمجھ میں آئی؟ تو وہ جو ترتیب ہے ہم لوگوں کے سامنے قرآن مقدس میں، یہ ترتیب الگ سے دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، حضور کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے قرآن مقدس لکھا ہوا، اسی لیے آخری آیت جو ہے یہ 6ویں پارے میں ہے اور پہلی آیت یہ جو ہے 30ویں پارے میں، تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہی ہوگی، اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو حضور اسی طریقے سے پورا قرآن حضور نے لکھا، صحابہ نے اسی ترتیب سے یاد بھی کیا۔ اب رہا مسئلہ کہ حضور کا جب وصال ہونے والا تھا تو اس سے 3 مہینہ قبل قرآن کی آخری آیت، 3 مہینہ قبل۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ قرآن مقدس کو حضور کو کے زمانے ہی میں ایک کتاب بنا دینا چاہیے، اس کا جواب ہمارے مفسرین نے اور ہمارے جو ہے محققین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع 10 ہجری، اور آپ کے اوپر قرآن کی جب آخری آیت اتر گئی تو اس کے بعد اتنا موقع نہیں ملا۔ آپ خود غور کریے، حضور مکہ المکرمہ میں ہے ذی الحج، 9 ذی الحج کو آخری آیت اتر گئی، اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتر گئی، تو حضور پھر ذی الحج کے بعد آپ محرم الحرام کے مہینے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، کہاں؟ مدینۃ المنورہ۔ اب محرم کا مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے، سفر میں نبی پاک علیہ السلام کو بخار ہونے لگتا ہے، اور وہ دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ربیع الاول شریف اس کے بعد والے مہینے میں 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب مجھے بتائیے بیچ میں کتنا موقع ملا ہے کہ اتنی عظیم کتاب اور اتنی جگہوں پر قرآن مقدس کو جو لکھا گیا تھا مختلف جگہوں پر، اس کو اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک کتاب بنا دی جاتی، اتنا موقع نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے زمانے پاک میں یہ کام پورے طریقے سے مکمل، لیکن لکھا ہوا قرآن یہ موجود تھا، ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، اور بال اتفاق ایسا نہیں ہے کہ کچھ صحابہ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد آپ کو مانا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھی، بہت سارے اور بھی دیگر کام تھے، اور آپ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر 6 ہی مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا تھا، تو یہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں اس کی، بہر قید 6 مہینے بعد ہی مانا، حضرت علی نے بھی تو بیعت کی نا پھر اس کے بعد، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ شیعوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے یہ ایک بلا وجہ کا سوال ہے، اس کا کوئی الگ سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی مانا کہ نہیں مانا، بس یہ بتا مانا، بات ختم ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ کہ جب آپ کا دور خلافت آیا سیدنا صدیق اکبر کا، تو اس دور میں ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں 50 سے زیادہ قرآن مقدس کے حفاظ شہید ہوئے۔ اب آپ غور کریے کہ صحابہ ہی قرآن مقدس کے حافظ رہے ہوں گے نا، کیونکہ ابھی حضور کا وصال ہو رہا ہے، اکثر و بیشتر صرف ابھی صحابہ ہیں، تابعین کی تعداد ابھی کم ہے، اور 1.25 لاکھ صحابہ ہیں جب حضور آخری حج فرما رہے ہیں، تو اس جنگ میں 50 سے زیادہ قرآن مقدس کے حافظ جب شہید ہو گئے، اور حفظ کرنا بڑا مشکل اس وقت تھا قرآن پاک کو یاد کرنا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو بکر
ایسے ہی قرآن مقدس کے حفاظ اگر شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن مقدس کی حفاظت میں کہیں دشواری نہ پیدا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے تو اس کی حفاظت فرمائے. اپنے بندے کو اس نے قرآن اتارا تو انہی بندوں کے ذریعے، نیک بندوں ہی کے ذریعے تو اس کی حفاظت بھی فرمائے، تو کہیں مشکلیں نہ آ جائیں آگے. تو آپ نے مشورہ دیا کہ حضور میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اسے ایک کتابی شکل دے دیں، اس کو اکٹھا کروا دیں تاکہ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں قرآن کے حافظ بن جائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس مشورے پہ یہ کہا کہ اے عمر، میں اس کام کو کیوں کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یعنی رسول اللہ نے جب قرآن کو ایک کتاب نہیں بنائی، ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا، تو میں اس کام کو کیوں کروں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں دیکھیے اللہ نے یہ بات ڈالی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابوبکر امیر المومنین، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو نہیں کیا ہے تو یہ مجھے بتا دیں کہ ہمارے نبی نے اس کام کو ہمیں کرنے سے منع کہاں کیا. جب ہمارے نبی نے منع ہی نہیں کیا ہے تو پھر جواز کی صورت پیدا ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جملے پر کہا کہ اے عمر، آج تم نے میرے دل کو کھول دیا. دعا دی حضرت عمر کو. پھر ایک صحابی تھے جو قرآن مقدس کو سب سے زیادہ تحریر کیا کرتے تھے، یعنی وہ کاتب وحی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ زید، ایسا کرو کہ قرآن مقدس کو آپ رسول اللہ کے زمانے میں بڑی تعداد میں آپ نے اس کو جو ہے آپ نے تحریر کیا تھا، اور جتنی قرآن مقدس کی آیتیں مختلف جگہوں پر ہیں سب کو اکٹھا کر لیجیے اور ایک جو ہے صحیفہ الگ سے تیار کر دیجیے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سورہ کا الگ الگ ایک ایک صحیفہ بنایا، یعنی ایک ایک چیپٹر، ایک ایک جلد جو تھی الگ الگ بنایا. اور آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری زندگی میں، ان کی خلافتی کے دور میں آپ نے اس کام کو مکمل کر دیا. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے 114 جلدوں میں قرآن مقدس کو سب سے پہلے ترتیب دی. ہر سورہ کی الگ الگ جلد ہے. اب سورہ بقرہ کی الگ ہے، سورہ نساء کی الگ ہے، سورہ جو ہے آل عمران کی الگ ہے، سب کی الگ الگ 114 سورت پہ 114 جلد. وہ لا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حوالے کر دی، اور اسی صحیفے کو صحیفہ صدیقی کہا گیا. سب سے پہلے قرآن مقدس کے. بہرحال مزید اس پہ اور کام نہیں ہو پایا. حضرت سیدنا